میں امداد شمرو بحث چل رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کب جا رہے ہیں، ان کی حکومت کا کب خاتمہ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، لانگ مارچ ہوگا، عمران خان صاحب خود استعفیٰ دیں گے یا ان کو گھر بھیج دیا جائے گا، ان سے استعفیٰ لیا جائے گا۔ طرح طرح کی چیزیں سیاست میں جمہوری نارمز کے اندر رہتے ہوئے، جمہوری اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ساری باتیں چل رہی تھی کہ ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے پاکستان میں صدارتی نظام کی بحث ابھی چل ہی رہی تھی تو ایک اور نئی بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کسی مسخرے کو بٹھا کر کہہ دیا گیا ہے کہ جی پاکستان میں جمہوریت کا نام لینے والوں کو فائرنگ اسکواڈ میں کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا جائے اور گولیوں کا اور بندوقوں کے اوپر اٹھنے والا خرچہ بھی ان کے لواحقین سے لیا جائے، ان کے گھر والوں سے۔ میں نے جان کے لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک، کوئی بھی مہذب معاشرہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے لیکن خون ریزی پر اکسانے کی آزادی نہیں دیتا۔ اب یہ جو صاحب جنہوں نے یہ سارا کچھ کہا ہے یہ پہلے عمران خان صاحب کو لانے والے تھے، یعنی لانے والوں میں ان میں شامل جو پہلے عمران خان صاحب کو یوں اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر اپنے وہ جو کیا ہوتا ہے بددیانتی ہوتی ہے نا، جس کو کون سی بددیانتی کہا جاتا ہے، اس کو علمی بددیانتی ہوتی ہے، عقلی بددیانتی ہوتی ہے، فکری بددیانتی پہلے وہ عمران خان صاحب کو پیش کر رہے ہوتے تھے جی عمران خان صاحب ہیرا، ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ پاکستان میں آئیں گے، پاکستان میں اگر بیٹھ جائیں گے تو بس سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ جی میں اپنے آپ کو انہوں نے لانتیں بھیجی اور کہا کہ جب شرم آنی چاہیے اور میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا، یہ کیا۔ اب اچانک انہوں نے پینترا بدلا ہے، نہیں جی نہیں، عمران خان ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ہیرا ہیں لیکن یہ نظام نہیں ٹھیک، یہ جمہوریت نہیں ٹھیک۔ یعنی عمران خان کی ناکامی کو اس نظام کی ناکامی بنانے کی کوشش کی جا رہی، اور یہ کوشش کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے اس طرح کی بحثیں کی جاتی رہی ہیں، بحث کرنے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جمہوری لوگ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں جمہوریت ہو تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ کہے پاکستان میں جمہوریت ہو، کوئی کہتا ہے جی صدارتی نظام ہو، جی بسم اللہ، آپ کو رائٹ ہے، آپ اس کی بات کریں اور اس کے لیے جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جو بات ہو سکتی ہے وہ آپ کریں۔ لیکن لوگوں کو یہ کہنا کہ جی جو جمہوریت کی بات کرے اس کو فائرنگ اسکواڈ پہ کھڑا کر کے گولیاں مار دو اور 15 سال کا مارشلہ لگا کر امریت نافذ کر کے، جبرانہ نظام نافذ کر کے عمران خان صاحب کو بٹھا دیں۔ اب وہ عمران خان صاحب جن کو خود پتہ نہیں ہے کہ ملک چلانا کیسے ہے، جو شروع ہوئے تھے کہ جی میں 90 دنوں میں سب ٹھیک کر دوں گا، اب وہ آ گئے ہیں کہ جی نہیں 20 سال تک تو کم از کم کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا پاکستان میں۔ جو شروع ہوئے تھے عمران خان صاحب کہ جی میں نے مرغیوں سے معیشت ٹھیک کرنی ہے، انڈوں سے معیشت ٹھیک کرنی ہے، کٹوں سے معیشت ٹھیک کرنی ہے، اچھا یہ وہ باتیں ہیں جن کو آغاز میں جب شروع میں عمران خان صاحب نے باتیں کی تھی تو اس پر میں نے پرسنلی تنقید نہیں کی تھی کہ یار کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو آپ بہت کم لاگت سے لوگوں کو کاروبار کی طرف بجائے کسی کو کیش پیسہ دے کے کہ جی ہر مہینے پیسے لے لو، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار کی طرف راغب کریں، کاروبار کی طرف راغب کریں، معیشت کی طرف۔ اسی طرح بہتر ہوتی ہے معیشت کہ یار آپ ایک دیہاتی اگر فیملی ایک بھینس پال لیتا ہے اور چھوٹی سی فیملی ہے تو وہ اس کا دودھ بیچ کر گزارا کر سکتا ہے، یا کم از کم وہ جو غربت ہے جو بالکل کچھ نہیں کھا پاتے تو وہ کم از کم اس جوگے ہو گئے کہ روکھی سوکھی روٹی کھا لیں گے۔ بکریاں پالنا بذات خود ایک کاروبار ہے، مرغیاں پالنا ایک کاروبار ہے، پھر کھیتی باڑی ایک کاروبار ہے، سبزیاں اگانا، پھل فروٹ اگانا، یہ سارا کچھ ہمارے ہاں کاروبار ہے۔ لیکن اس پہ یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب آغاز میں جب جو لوگ تنقید کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار یہ والے معاملے پہ عمران خان صاحب پر بھیجا تنقید کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شخص چاہتے ہیں، عمران خان مجھے لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار جو ہماری جو سب سے نیچے والی آبادی ہے، جو غربت کی لکیر میں سب سے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اگر اس طرح کے کاروبار کرنا سکھایا جائے تو وہ حکومت کی اس طرح امداد کے بغیر اٹھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت ان کو اگر کوئی کاروبار پر راغب کیا جائے تو بات لگ رہی تھی، سمجھ آتی تھی۔ پھر عمران خان صاحب کے پاس ایواکاڈو آیا، ان کو کسی نے سنا دیا کہ یہ ایواکاڈو مہنگا ترین دنیا کی سبزی ہے، پتہ نہیں فروٹ ہے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ جی جو شہد کی جو اصلی شہد ہے اور بیری والی شہد، عمران خان صاحب کا تعلق میاں والی سے ہے، میرا علاقہ بھی تقریباً اس طرح کا ہی ہے، یہاں دریا، پھر چھوٹے چھوٹے پہاڑ، پھر کچا، پھر
میدان، پھر ریگستان. تو عمران خان صاحب کا میاں والی ہو گیا، ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، میرا دادو ہو گیا، وہ ایک طرح کا سارا ہے علاقہ. یعنی اس وہاں پہ ایک طرح بیری کا علاقہ، بیریاں ہمارے ہاں، تو بیری کی شہد، واقعی بیری کی شہد بہت اچھی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو کسی نے کہہ دیا کہ جی بیری کے جنگلات، بیری کی شہد، اس سے معیشت اٹھ سکتی ہے. انہوں نے کہا جی ہم بیری کے شہد سے معیشت اٹھا دیں گے. پھر ان کو ایک بڑا پرانا ان کا خواب ہے کہ سیاحت جو ہے اس کے ذریعے، ٹورزم کے ذریعے ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ جی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ $70 ارب کی ان کی جو ہے وہ ہے اپنا ٹورزم سے آتے ہیں، ان کو ٹورزم کی معیشت سے $70 ارب. تو بہت پیسہ ہے بھئی، $70 ارب. ہم تو $1 ارب کی وجہ سے ناک کی لکیریں نکال رہے ہیں IMF کے سامنے. اور نکال کے آ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں. بلکہ اعتراف کچھ اور بھی اعترافوں سے اعتراف آتے ہیں، جسے عمران خان صاحب کو کہتے ہیں نا آمر بنا کر بٹھا دیں 15 سال کے لیے. اس سے عمران خان صاحب نے افغانستان کے معاملے پر جو کچھ کیا ہے. اب وزیر جو ہے ان کے خزانہ شوکت ترین صاحب، انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر، جس طرح یہ صاحب ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر کہتے ہیں لوگوں کو مار دیں، اڑا دیں جمہوریت کا نام لینے والوں کو، اسی طرح کے ایک ٹی وی ٹاک شو میں شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے پیپلز پارٹی کے دور میں 2009 میں IMF کے پاس گیا تھا، 40% بھی عمل درآمد کیے بغیر، یعنی ان کی جو شرائط تھی وہ 40% پوری کیے بغیر وہ انہوں نے دے دیے تھے پیسے. کوئی اتنی وہ ہمارے تعلقات تھے، پاکستان اس وقت دنیا میں تنہا نہیں تھا اور دنیا ہمارے ساتھ تھی، تو ہمیں پیسے مل گئے تھے. آج ہمیں پیسے نہیں مل رہے. IMF آج ہمیں نخرے دکھا رہا ہے یا سخت شرائط عائد کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں ہم نے افغانستان کے متعلق جو ہماری پالیسی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کی افغانستان کے متعلق پالیسی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بندے کو ایک 3.5 سالوں میں ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے کہ وہ نہیں چلا سکتے ملک. یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ 22 کروڑ بلکہ 22 کروڑ بھی نہیں، اب تو 23-24 کروڑ کا ملک ہو گیا ہے. تو 24 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور یہ کوئی 12-14-15 کھلاڑیوں کا کھیل نہیں ہے. آپ میچ ہار جائیں گے اور پھر کہہ دیں گے کہ جی ویل ڈن بوائز، آپ اچھا کھیلے، لیکن ہار جیت ہوتی رہتی ہے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. 5 سال میں حکومتیں تباہی کر جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سنبھلنا بھی 20-22 سال لگتے ہیں اس ملک کو سنبھالنے میں، اتنے بڑے ملک کو. تو میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی پوری قوم غلط ہے. اچھا جی، عمران خان ٹھیک ہے، پوری قوم غلط ہے، تو شوکت ترین صاحب کی بات سن لیں، بھاشن سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت کی افغان پالیسی کی وجہ سے ہمیں IMF آنکھیں دکھا رہا ہے، ہمیں پیسے نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں 2009 میں ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور تب ہمیں اتنی مشکلات نہیں تھیں. اور آج کیا ہے، افغانستان کی وجہ سے IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا، اور افغانستان میں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو ہم نے کہا کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی انہوں نے، وہ غلامی کی زنجیروں کے بعد ہمارے پاکستان افغان بارڈر ہے، اس بارڈر پہ وہ جو ہم نے خاردار تاریں لگائی تھی، وہ جو باڑ لگائی تھی، وہ باڑ اکھاڑ کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں دنیا جہان میں، پاکستان کو دکھا رہے ہیں کہ جی پاکستان کس طرح کی ریاست ہے. تو یہ ویژن ہے اس شخصیت کا، عمران خان صاحب کا. اور وہاں پر وہ بیٹھے صاحب، میں کیا الفاظ استعمال کروں، بس ایک آغاز میں جو میں نے کہہ دیا تھا وہ میں نے کہہ دیا. تو گزارش یہ تھی کہ شروع ہوئے تھے جی کہ جی سبزیاں، انڈا، مرغی، کٹا اور بیری کی شہد، ایواکاڈو، پھر وہ زیتون کی کاشت، یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. معیشت، ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمیں زرعی معیشت کو اٹھانے کے لیے اس طرح کی منصوبے ہونے چاہیے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا وہ صرف تقریروں کی حد تک ہو یا واقعی ہو. پتہ چلا تھا کہ جو مرغیاں جو تھیں نا انہوں نے دی تھی، وہ مرغیوں کے پیسے کوئی کھا گیا، انڈے خراب نکلے، مرغیاں مر گئیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. کٹے تو کسی کو، وہ بھینسیں تو کسی کو دی نہیں، بکریاں کسی کو دی نہیں. تو اصل صرف تقریر کرنا. اور آج کل ان کو شوق چڑھا ہوا ہے دنیا کے اسکالرس کو اکٹھا کر کے. بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی چیز ہے. آپ اپنا جو ہوتا ہے اپنا امیج ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے، لیکن آپ مت بھولیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں 22-24 کروڑ آبادی کے ملک کے، اور آپ اس طرف قوم کے لیے مہنگائی ہے اور لیکچر ہے عمران خان صاحب کے، اور پھر اس طرح کے لوگ بٹھا دیتے ہیں. کوئی آ کر کہتا ہے کہ جی صدارتی نظام، بھئی صدارتی نظام والے، اچھا صدارتی نظام، اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے، وہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے ملک چلایا. یہ تجربے ہو چکے ہوئے ہیں.
ان تجربوں نے پاکستان کو توڑ دیا ہے. اور اب 15 سالہ آمریت بھائی، 11 سال آمریت ایک رہی ہے، 11 سالہ دوسری رہی ہے، 9 ساڑھے 9 سال کی ایک رہی ہے، اور 9 سال والا عامر جو ہے باہر بیٹھا ہوا وہ نشان عبرت بنا ہوا ہے. مشرف کی بات کر رہا ہوں جو زندہ عامر ایک ہی ہے پاکستان کا، باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ نئی بحث چھیڑی جا رہی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے پیسہ مال دولت دے کر، کچھ لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے جنہوں نے لابنگ کی، پروپیگنڈا کیا. یہ جو صاحب جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، ہارے ہوئے لشکر کے ایک وہ ہیں. بھائی ہارے ہوئے لشکر، یہ ہارا ہوا لشکر نہیں، یہ پاکستان ہے بھائی. یہاں پر اگر یہ ہار گیا پاکستان تو پھر سوچیں کیا ہوگا. آصف زرداری صاحب کہا کرتے ہیں جی ہم 22-24 کروڑ آبادی کا ملک ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو ہم کہاں جائیں گے، اتنے لوگ کہاں جائیں گے. افغانستان اتنا سا ملک ہے ہمارے سامنے، اگر وہاں پہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہاں پہ بھوک اور بدحالی ہے تو وہاں سے خبریں سنیں. میں وہ پڑھ رہا تھا روف کلاسرا صاحب کا آرٹیکل جو انہوں نے کسی وہاں کے صحافی کی کسی سٹوری سے وہ اپنا لکھا ہے. وہ کیا ہے، وہاں لوگ بچے بیچ رہے ہیں، 7-7 8-8 سال کی بچیاں بیچ رہے ہیں ایڈوانس لے کر کے، جی یہ بچی آپ لے لیں. کتنے میں؟ 1 لاکھ میں، 1 لاکھ افغانی میں، یعنی آپ $1,000 میں. آپ سوچیں نا کہ کیا وہاں پر بیٹوں کے بازار لگ رہے ہیں. اب لوگ جاتے ہیں سجا دجا کے، مائیں بھیجتی ہیں بیٹوں کو، اور باپ کندھوں پر بٹھا کر لے کر جاتے ہیں کہ جی میرا بیٹا خرید لو. کیوں؟ کیونکہ میرے باقی جو 4-5 افراد ہیں گھر کے، اس کو بیچ کر میں ان کا پیٹ پالوں گا. اور وہ کتنا عرصہ پالیں گے؟ ایک ایک کر کے جا رہے، ایک بیچیں گے، پھر دوسرا بیچیں گے، پھر تیسرا بیچیں گے. یہ عالم ہے افغانستان کا. یہ آمریت لگی ہوئی ہے ان کو. پاکستان، وہ افغانستان بہت چھوٹا ملک ہے، پاکستان افغانستان کے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے. ہماری آبادی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور یہ بیٹھتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بھائی سادہ سا فارمولہ ہے، پاکستان کو 74 سالوں میں پاکستان میں 4 آمریتیں ہیں، 3 بڑے عامر اور ایک چھوٹا، جنہوں نے ملک بھی توڑا ہے. ان میں پاکستان کتنا آگے گیا تھا، اور جمہوری ادوار میں بدترین جمہوری دور بھی جو تھا نا، اس میں پاکستان کتنا آگے گیا ہے. یہ والا دور جمہوری ہے نہیں ہے، بہرحال جمہوری طریقے سے آیا ہے. لیکن یہ کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور وہ میں نے گزارش کی نا، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے مال دھن دولت عمران خان صاحب پر لگائی، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے لیے پروپیگنڈا کیا، لابنگ کی. تو لابنگ کرنے والوں کی میجورٹی جو ہے، محسن بیگ صاحب کے انٹرویو پر میں نے پورا ویلاگ کر دیا تھا، کامران خان صاحب، کامران شاہد، اور وہ ڈاکٹر دانش، جتنے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو فرشتہ کر کے پیش کیا تھا، سب کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر چکے ہیں کہ نہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے. غلطی کا اعتراف یہ بھی کر چکے ہوئے تھے. لیکن اب ان کو پتہ نہیں اچانک پھر یہ ہے کہ جی نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ جی پاکستان میں آمریت ہو 15 سال کی، اور جمہوریت کا نام لینے والوں کو گولیاں مار دیں. تو ایک آمریت نے ملک توڑا، ایک آمریت نے سیاچن دیا. مطلب ایک آمریت نے کیا کیا جی کہ ہیروئن کلچر، کلاشنکوف کلچر، مذہبی فسادات، فرقے وارانہ فسادات، لسانی فسادات، ایسے گھاؤ لگائے اس ملک کو ان آمریتوں نے. اور ان پر آ کر جمہوریتوں نے مرہم رکھا ہے. اور جمہوریت تھوڑا سا پنپتی ہے جمہوریت تو پھر کوئی نہ کوئی عمران خان لا کر بٹھا دیتے ہیں ہمارے سر پہ. ظاہر ہے عمران خان صاحب کو لا کر بٹھایا. وہ محسن بیگ اگر کہتے ہیں کہ RTS بٹھایا گیا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں جس میں RTS کا پاسورڈ آیا تھا، اور پاسورڈ کسی نے سیو کر لیا تھا اور RTS بند کر دیا گیا تھا، تو وہ تو گواہ ہے نا. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ؟ محسن بیگ کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو 1 ارب روپیہ دیا تھا. اب یہ نئی بحثیں چھیڑ کر بنیادی جو وجہ ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ قوم کو صرف یہ کہا جائے کہ عمران خان ناکام نہیں ہوا، نظام ناکام ہوا ہے. اب عمران خان ناکام نہیں ہوا، جمہوریت ناکام ہوئی ہے. اب صدارتی نظام لے کر آئیں، اب آمریت لے کر آئیں. تو یہ سارے تجربے ہم کر چکے ہوئے ہیں. ہمارا تجربہ ایک ہی ہے جو کامیاب رہا ہے، اور وہ ہے جمہوری، پارلیمانی جمہوری نظام. پاکستان ایک قوم کا ملک نہیں ہے. یہاں مختلف لسانیات، مختلف قومیتیں بستی ہیں. ایک وفاقی ملک ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس کسی ایک کو عامر بنا کر بٹھا دیں یا صدارتی نظام امریکہ کی طرح وہ نافذ کر لیں. وہ ہم مسترد کر چکے ہوئے ہیں. ہماری قوم کا جو اجتماعی شعور ہے اس کو مسترد کر چکا ہوا ہے. تو اس طرح کا بحث کرنے والے مسخرے بنیادی طور پر قوم کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں آپ بحث کر سکتے ہیں، علمی بحث کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نظام چاہیے، ہمیں یہ نظام چاہیے، اس پر آپ بحث کریں، کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن بات کرنے والے کو گولی مارنا یہ بیمار ذہنیت کے عکاس ہے.
بلکہ مطلب کیا بیمار ذہنیت ہے. اس سے زیادہ میں اس معاملے پر آگے نہیں جانا چاہ رہا. آگے جاؤں گا تو شاید اور آگے چلا جاؤں. تو بات یہ ہے کہ ہم جمہوریتیں بھی ہم نے آزمائی ہیں, ہم نے آمریتیں بھی آزمائی ہیں. جمہوریت کا متبادل ہمارے پاس ایک اور جمہوریت ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو شہید کا متبادل نواز شریف, نواز شریف کی متبادل بے نظیر بھٹو شہید, آصف زرداری, عمران خان تک جیسے متبادل کے طور پر سامنے آئے ہیں. آمریتوں کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. آمریتیں ملک توڑ دیتی ہیں اور ہم ٹوٹ چکے ہوں ایک بار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.